Dear viewers, you are watching Serial News. نیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج فیسز پاکستان کے زیر اہتمام سیلاب زدگان کی امداد اور ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس کا مقصد خصوصی طور پر یہ تھا کہ ہم نے اپنی کائنات کے ساتھ کیا رویہ رکھا، ہم نے جنگلات کے ساتھ کیسا رفتار کیا اور ہم نے دریاؤں کو کس قدر نقصان پہنچایا۔ اس پروگرام میں مختلف موضوعات پہ اور مختلف حوالوں سے کائنات سے پیار کے حوالے سے اور اس کی دیکھ بھال کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ آئیے ہم آپ کو اس تقریب تک لے چلتے ہیں۔ It is with great warmth and gratitude that I welcome our Chief Guest, Honorable Mr. Fareed Ahmed Tarar, Secretary Human Rights and Minority Affairs, the respected board members of FACES Pakistan, the board members of interfaith organizations, respected board members of all interfaith organizations, and my dedicated team fellows. Assalamu alaikum. Good evening, Sat Sri Akal. We gather here this evening together in faith and together in hope, restoring life together. This is an evening of dialogue, unity, and compassion, bringing communities together across faiths while standing in solidarity with the families affected by devastating floods in Pakistan. مسجد میری تو کیوں ٹاویں، مسجد میری تو کیوں ٹاویں، میں کیوں توڑا مندر نو، مسجد میری تو کیوں ٹاویں، میں کیوں توڑا مندر نو، آجا دوویں بہ کے پڑھیے ایک دوجے دے اندر نو۔ فیسز پاکستان کی طرف سے ایک کتاب آ رہی ہے، اس کی ایک کہانی ہے بہت مختصر لیکن دل کو چھو لینے والی۔ اس کا عنوان ہے فیسز پاکستان کا دل راج۔ بزرگ بتایا کرتے تھے برے صغیر پاک و ہند کی تقسیم کے بعد جب پاکستان اور بھارت دو الگ ممالک کی حیثیت سے وجود میں آئے تو کئی دہائیوں تک رنگ و نسل اور ذات پات کے تعصب سے باہر نہ نکل سکے، اور دوسری جانب اکثریت نے ہمیشہ اقلیت کو دباؤ کا شکار رکھا، جس کا ملک کو معاشی، سماجی اور مذہبی طور پر بہت نقصان ہوا۔ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹਿਲ ਮੀਨਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਨ ਟਰੀਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਕੀਨਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਖਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਫੇਸਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। सर जावेद का शुक्रिया, सारी टीम का शुक्रिया। डॉक्टर मजीद एबल, आफ्ताब जावेद यहाँ मौजूद हैं और फेसेस पाकिस्तान की टीम है जिन्होंने मिलके ये प्रोड्यूस की। ये एक इंस्पिरेशन है और इसमें
یہی ہے ہمیں ایک میسج جو مل رہا ہے کہ ہم مل جل کے اکٹھے پاکستان میں کس طرح ترقی کر سکتے ہیں. آج پوری تقریب کا میسیج ہی یہی ہے. میں اب درخواست کروں گا سیکرٹری صاحب سے، جناب فرید احمد طارڑ صاحب سے، کہ وہ تشریف لائیں اور خیالات کا اظہار کریں. جب ہم انسانیت کی تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیشہ جو کانفلکٹ، سماجی ٹوٹ پھوٹ، یہ مختلف قسم کے نیچرل ڈیزاسٹر، یہ جب سے انسانیت یا اس کی تخلیق ہوئی ہے یا جب سے ہم وجود میں آئے ہیں، یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. اور جب شکستہ دل ہوتے ہیں، جب معاشرے مشکل میں ہوتے ہیں، تو اس وقت ایسی قوتیں، ایسے لوگ جو انسانیت کو قریب لاتے ہیں، جو جوڑتے ہیں، جو باہمی محبت اور اخوت کی بات کرتے ہیں، وہی اصل لوگ ہیں جو معاشروں اور انسانیت کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو یقیناً یہ آپ کی جو کاوش ہے یہ بڑی روح پرور بھی ہے، انسانیت کو جگانے والی بھی ہے، ہمارے اندر اخوت اور محبت کا پیغام دینے والی بھی ہے. ابھی آپ نے یہ جو شارٹ ڈاکومنٹری پیش کی، اس کا جو اسکرپٹ ہے اور جتنا خوبصورت طریقے سے اس کو آپ نے ڈائریکٹ کیا، یہی ایک پیغام ہے کہ ایک فرد کس طرح معاشرہ تشکیل دیتا ہے، اور وہ معاشرہ باہمی اخوت، بھائی چارے، درگزر، مساوات، انصاف، ان تمام اصولوں پہ جا کے کیسے آگے بڑھتا ہے. اور اسی طرح آپ نے وہ جو دریاؤں اور آبی گزرگاہوں کا ایک اسکرپٹ پیش کیا، اور اس کے بعد جو سٹوری تھی دل راج کی، کہ کس طرح ایک مسجد کے اندر جو وہاں پہ امام تھے انہوں نے کہا کہ پانی ایک ایسی چیز ہے جو کسی سے نہیں پوچھتا کہ تمہارا مذہب کون سا، اگر کوئی پیاسا ہے تو اگر مسجد سے وہ آ کے پانی پیے گا. تو یہ ایسے پیغام ہیں اخوت کے، بھائی چارے کے، مساوات کے. تو یقیناً ایک آپ کی یہ جو کاوش ہے یہ بہت خوبصورت ہے. اور اس طرح جس طرح یونائٹڈ جو انٹرفیتھ آرگنائزیشن ہے، آپ کے اس ادارے کا نام ہی، اور ہم نے اس کی جو مختلف جہتیں ہیں، جو مختلف اس کی کاوشیں ہیں، اس کو ہم نے اس کا مظاہرہ بھی دیکھا ہے اور اس کے عملی ثبوت بھی آپ فراہم کر رہے ہیں. اور یقیناً جو آپ نے کہا کہ اس وقت جو ہم سیلاب کی تباہ کاریاں یا جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ اس کا ایک بہت چھوٹا سا عکس ہے جو ہمارے سامنے. جیسے جیسے یہ اس کی مختلف چیزیں آشکار ہوں گی، کوئی ایسا ہوگا جو اپنی زندگی کی مال و متاع جو ہے وہ کھو بیٹھے گا، کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے، کوئی ایسا ہوگا کہ جس کی کل کائنات ہی ایک بھینس یا ایک جانور ہوگا جو اس سے محروم ہوا. تو جیسے جیسے ہمارے اوپر یہ چیزیں آشکار ہوں گی، ہمارے یہ ضمیر کو انفرادی اور اجتماعی طور پہ جھنجھوڑتی رہیں گی، اور ہم میں سے ہر کوئی فرد اس کی یہ کوشش یا کاوش ہونی چاہیے اس مصیبت کے وقت میں. اور ہمیشہ جب انسانی تاریخ پہ بہت سے اس قسم کے مرحلے آئے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو انسان کا فیت ہے، جو عقیدہ ہے، جو ایمان ہے، وہی اس مایوس انسان اور اس جو مایوس معاشرے اس کو آگے لے کے چلتا ہے، جس میں ہم تمام لوگ باہمی جو روابط ہے اس کو بڑھاتے ہوئے. تو میں آپ کی اس جو کاوش ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور اس طرح پھر مختلف وقت میں جو آپ کے صوفی تھے، جو معاشرے میں عظیم لوگ تھے، جو شاعر تھے، جنہوں نے معاشرے کو آگے لے جانے کی بات کی، تو اس میں حضرت علامہ اقبال کا بھی مشہور شعر اسی لیے ہے کہ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزانوں میں. تو ہمیں چاہیے یہ کہ اس کا جو ادراک ہے ہم کریں، اور ہمارے وہ لوگ جو مصیبت میں ہیں، ہمارے وہ بہن بھائی جو اس وقت آفت میں ہیں. ابھی آپ نے یہ ڈونیشنز کا بھی ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں اگرچہ جو ایسی قوتیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ڈسرپٹیو فورسز، ان کا غلبہ ہے، لیکن ہسٹوریکلی وٹ وی ہیو سین از کہ چاہے دنیا میں پاکستان ایسا ملک بھی ہے جس نے فلینتھراپی اور اچھے کاموں میں بھی اپنا بڑا نام بنایا ہے. پچھلے جتنے بھی آپ کے 2013-14 کا فلڈ ہے، اس کے بعد 92 کا تھا، پھر زلزلے یا اس قسم کی جو آفات آئیں، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہر قدم کے اوپر جو ہے
اسی لیے وہ مولانا حالی کا وہ مشہور شعر ہے کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. تو انسان ہی ہیں جو ایک دوسرے کے کام بھی آتے ہیں اور آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. آپ کی یقیناً یہ جو کاوش ہے اس کو ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. اگرچہ اوورآل جو معاشرے کے اندر ہوس ہے، جس طرح یہ جو دریاؤں کا جو کلپ پیش کیا جا رہا تھا، تو اس میں بڑے بڑے آج کل مختلف قسم کے ایموجیز بھی ہیں کہ دریاؤں نے اپنی جگہ واپس لے لی. تو آبی جو گزرگاہیں تھیں، ہم دریاؤں کے کنارے جو بسنے والے لوگ ہیں، دیکھا ہم نے کہ وہ کہتے تھے کہ پانی کے آگے کوئی بند نہیں باندھا جاتا. جہاں قدرتی آفات جو ہمارے لیے مسائل لاتی ہیں، وہیں پانی ساری دنیا میں جو مختلف تہذیبیں ہیں، سب سے دنیا کے بڑے بڑے شہر آپ دیکھیں کہ جہاں پانی موجود تھا تو وہیں انسان بھی جو ہے بسنا شروع ہوئے. جہاں پانی ایک رحمت ہے وہاں یہ کبھی کبھی زحمت بھی بن جاتا ہے. اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بطور معاشرہ، بطور انسان، اجتماعی جو ہماری فکر ہے اس کو آگے لائیں. یہ وہی ہے کہ ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، اخوت کا بیاں ہو یا محبت کی زباں ہو. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس قسم کا جو میسج ہے، دی میسج آف پیس، دا میسج آف ہارمنی، دا میسج آف کلیکٹیو، جو ہماری آگے اس میں ہم بڑھ سکتے ہیں. تو آخر میں پھر آپ کو فیس پاکستان کو جو انٹرفیتھ ہارمنی ہے اس کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج کی اس تقریب کا اہتمام کیا اور ہم تمام لوگوں کے محافظ ضمیر ہے اس کو جگایا. اس مصیبت کی گھڑی میں انسانیت ہی سب سے بڑا پیغام ہے، اور اگر ہم انسانی قدروں اور باہمی روابط اور اخوت مساوات آگے بڑھیں گے تو یقیناً جتنی بھی مشکلات ہوں، اور یہ جو وقت ہے، یہ جو کانفلکٹ کا، یہ نیچرل ڈیزاسٹرز کا، یہ ہمیں اکٹھا ہونے کا سبق بھی دیتا ہے. اور میں بھی اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کی اس کاوش میں، اور جہاں جہاں ہماری ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ آپ کی معاونت بھی کریں گے اور آپ کے جو ہے وہ ساتھ چلیں گے تاکہ یہ جو ہمارے جو مشکلات آئی ہیں اس میں کمی ہو. بہت شکریہ، تھینک یو. ہم اگر 4-5 سال پیچھے چلے جائیں تو میں نے یہ آوازیں سنی کہ بہت جلد پانی پر جنگ ہونے والی ہے. 2017-18 میں یہ بات بہت بڑی کہ پانی پہ جنگ شروع ہونے والی ہے، پاکستان اور انڈیا کے درمیان پانی پہ جنگ شروع ہونے والی ہے. کیوں؟ اور یہ آوازیں جو ہے 10 سال پہلے شروع ہو چکی تھی، اور یہ بھی آوازیں آنی شروع ہو گئی کہ ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اس دھرتی کے لیے. بہت بے رحمی طریقے سے ہم کٹائی کر رہے ہیں اپنے درختوں کی. اپنے لیے انسان جو یہ درخت کی کٹائی نہیں کر رہا، یہ اپنی آکسیجن کی کٹائی کر رہا ہے، اپنے لیے آکسیجن کم کر رہا ہے. پانی کے اندر دریاؤں پر قبضہ، اجازت ہو تو یہ پنجابی میں انہیں بیان کر دیتا ہوں. نیت ندیاں رہتل دیاں وارس ہوندیاں ہن. رہتل وسیب ہمارا جو ہماری تہذیب ہے، وہ دھرتی دے پتاں دیاں رکھیا کردی ہن. وہ وکھو وکھ سماج دیاں مالک ہن. وہ ایک منکھی پروار دے ممبراں وانگ ہن. ندی کنڈیاں تے وسنیکاں تو پوچھو انہاں دا پہلا پیار ندی ہوے گا. اسی ندیاں نو غصے کیتا ہے. اسی انہاں دیاں زمیناں اتے رستے ضبط کرن دی کوشش کیتی ہے. وہ ساڈے نالوں زیادہ شکتیشالی ہن، یعنی طاقتور ہن، اتے انہاں نو واپس لین آئے ہن. اس دے وچ کوئی شک نہیں ہے کہ جڑا پانی ہے وہ واپس لین آیا ہے اپنی دھرتی نو. سو اسی طرح ہی اسی جو ڈراماٹائز کیتا ہے وہ دے وچ یہ ہے کہ اسی نیچر نال کھیڈ رہے ہیں، اور یہ آنے والے ویلے دے وچ ہور خوفناک ہوئے گا. سو جتھے میری ریکویسٹ ہے فیسز پاکستان کہ اسی اج دے انسان نو بچان دی کوشش کر رہے ہیں، اج دے جانور نو بچان دی کوشش کر رہے ہیں، ایک کوشش سانو ہور بھی کرنی ہوگی.
ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੀਲਡ ਵਗੈरह ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। सब एक दोस्त है सिस्टर जी, आप भी इसकी गवाह है कि हमने शील्ड बंद कर दी कि किसी को शील्ड नहीं देंगे। हम किसी को भी ना अगर देंगे तो एक पौधा देंगे। 2 साल पहले तो ये चीज़ें जो है ये इसी साल की बात है, चले इसी साल की बात है। लेकिन ये देखें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इंसान के इसमें कि देखें कि वो हमारे ज़हन में आ गया था कि हम पौधे देने शुरू कर दें। अगर हम आज इस पे अमल शुरू कर दें तो ये क्लाइमेट चेंज, हमारे दोस्त शायद रुत्तों को, पंजाबी दा ज़बान दा एक लफ्ज़ है कि रुत्तां नूं असीं नहीं समझिया कुछ भी। न मेलियां ठेलियां दी धरती है, ਅਸੀਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਬਾਦਾ ਓੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੁੱਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਰੁੱਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੁੱਤ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਣਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਣੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਜੱਗ ਬੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਡ ਬੀਤੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਸੌਣ ਅਤੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮਠਿਆਰਾਂ ਵੀ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੀਂਘਾਂ ਛੂਟਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿੱਕਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖੂਬ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਵਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਕਲਾ ਛਪਕ ਅਤੇ ਖਰੇ ਕੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਨ ਅੱਜ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗਵਾਚ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਗੇਸੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵਤਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਕੌੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਮਿੱਠੇ ਪੂੜੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਲਹਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 8 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਦੀ ਐਂਟਾਇਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗਰੋਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟੂਵਰड्स परफेक्शन। सारी कायनात को एक दर्द ज़ह लगा है क्योंकि वो खुदा बाप की और खुदा अल्लाह ताला की जो कायनात है उसकी कसरत की और फलावरी की बात करता है, लेकिन हम इंसानों ने खुद इस कायनात को बेरौनक कर दिया। और यहाँ पर मैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताना चाहूँगा, जिसे हमें चूँकि मुआशरे में ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है। मुझे एक मौलवी साहब नज़र आए, मेरे मोहल्लेदार थे, जो कि मोहल्ले में एक जगह जमा करके कूड़ा जला रहे थे हर तरह का, जिसमें शॉपिंग बैग्स वगैरह भी थे, तो उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रही थी। तो मैंने उन्हें जाकर बहुत प्यार से समझाया, ये बड़ी छोटी उम्र की बात बता रहा हूँ कि आपके इससे पॉल्यूशन पैदा हो रही। तो उन्होंने कहा जो करता अल्लाह करता है, तो जो करता है अल्लाह करता है, तो ये कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, पॉल्यूशन नहीं पैदा होगी। तो मुझे चुप करना पड़ा क्योंकि मुझसे इल्म में वो ज़्यादा भी थे, बड़े भी थे। तो बाद में मैं गौर करता हूँ कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका और जब आपके
افکار، آپ کی احادیث میرے سامنے میرے ذہن کو روشن کرتی ہیں، تو مجھے نظر آتا ہے کہ آقا کریم نے کہا کہ کوئی وضو کر رہا ہے تو پوچھا کہ وضو کے وقت زیادہ پانی کے استعمال پہ بات ہوئی کہ بہت تھوڑے پانی میں وضو کرنا ہے. تو کسی نے کہا کہ اگر پانی وافر ہو، کیونکہ وہ صحرا تھا، پانی بہت کم ہوتا تھا، تو سوال پوچھا گیا کہ اگر پانی وافر ہو تو کیا کریں؟ تو حضور نے غصے میں فرمایا کہ اگر تم دریا کے کنارے پر ہو تب بھی پانی تھوڑا استعمال کرو وضو کے لیے. دریا کے کنارے پہ وہ وضو والا پانی دوبارہ واپس دریا میں چلے جانا ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ کم پانی استعمال کرو، اور لہسن، کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ جاؤ کہ ساتھیوں کو تکلیف نہ ہو. یہ پولیوشن پھیلانا کیسے ممکن ہے کہ اسلام اس کو الاؤ کر دے؟ اسلام نے ایک نقطہ بتا دیا کہ آپ نے یوزفل ہونا ہے، آپ نے کارآمد ہونا ہے، آپ نے مددگار بننا ہے. ہر مسلمان کا نہیں بلکہ ہر انسان کا نہیں بلکہ ہر مخلوق کا. آپ کی وجہ سے چرند پرند، جتنے جانور پرندے، جتنی اللہ کی مخلوق ہے، اگر ایک عورت نے بلی کو قید کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں سے ایک عورت نے اپنی بلی کو سزا کے طور پہ کمرے میں بند کر دیا، اللہ نے اسے جنت میں ڈالنا تھا اس عورت کو، لیکن کہا کہ وہ بلی مر گئی اس کے ظلم کی وجہ سے، تو اللہ نے اس پر دوزخ واجب کر دی کہ ایک بلی کو مارنے پر وہ دوزخ میں جائے گی. تو ہمیں بالکل یہ جو اس وقت سیلاب میں تباہ کاریاں ہوئی ہیں، ان لوگوں کے مددگار جہاں تک ہو سکے ہم لوگ بنے ہیں، اور آگے قدم بڑھانے ہیں، ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اب اس پلیٹ فارم سے بھی ورکنگ جو ہے شروع ہوئی ہے، اور یہ واقعی ایک طویل عمل ہے. ابھی تو تخمینہ لگنا کہ کیا کیا نقصان ہوا، اللہ نے چاہا تو ڈاکٹر جاوید ولیم صاحب، مجید ایبل صاحب اور سیکٹری صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو قدم آپ بڑھائیں گے انشاءاللہ ہماری تنظیم بھرپور طور پہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. آج ہم نے کہانیوں، شاعری، ڈرامے، فلم کے ذریعے انسانی دکھ، ہمت اور امید کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ سب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کی اصل طاقت باہمی رشتوں، ایمان اور یکجہتی میں ہے. میں آج خاص طور پر اپنے مہمان، بلکہ میں مہمان نہیں کہوں گا، ہی از ویری کوئکلی بیکم پارٹ آف آور انٹرفیتھ فیملی، جو ہم مل کر کام کرتے ہیں. محترم فرید احمد تارڑ صاحب، ویلکم سر، اینڈ تھینک یو فار جوائننگ us today, and thank you for the gifts that you bring to this family and the enterprise. What a joy to have you. یوسف صاحب ویلکم. پادی مینر کھوکھر صاحب نظر آ رہے ہیں پیچھے. آلویز ہیپی ٹو سی یو بردر. اور جتنے ہمارے دوست ہیں، آپ کی موجودگی جو ہے یہ اس دلیل کو ہمارے سامنے پروو کرتی ہے کہ جب ریاست، سول سوسائٹی اور مذہبی قیادت اکٹھے ہوتے ہیں تو مشکلات کے پہاڑ بھی چھوٹے لگنے لگتے ہیں. یہ وقت ہمیں ایک بڑے سبق کی طرف متوجہ کرتا ہے. وہ سبق یہ ہے کہ بین المذاہب ہم آہنگی محض ایک سماجی ضرورت نہیں بلکہ ایک دینی اور انسانی تقاضا بھی ہے. بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سب کے ساتھ صلح اور امن میں رہو. ایک بہت ہی معروف بین المذاہب اسکالر جان ہک ہیں، انہوں نے کہا کہ مذاہب کئی ہیں لیکن ان سب میں روشنی ایک ہی ہے، کیونکہ سب انسان کو خدا سے اور ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان کے تناظر میں ہمارا تنوع ہماری کمزوری نہیں ہے بلکہ ہماری طاقت ہے. جب مسلمان، مسیحی، ہندو، سکھ، پارسی اور دیگر برادریاں مل کر مشکلات کا سامنا کرتی ہیں تو یہ دنیا کے لیے ایک طاقتور پیغام ہے کہ امن اور ہمدردی ہر مذہب کا مشترکہ جوہر ہے. سیلاب نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ سیلاب نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ فطرت کے سامنے انسان کی طاقت کتنی محدود ہے.
मगर एक दूसरे के सहारा बनने से नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। उसने हमें याद दिलाया कि दौलत, हैसियत या मज़हब की दीवारें पानी की मौजों में गिर जाती हैं, लेकिन इंसानियत की दीवार मजबूत रहती है। सैलाब ने हमें सिखाया कि असल ताकत इत्तेहाद में है और असल खुशबू तब जन्म लेती है जब हम दुख बांट कर एक दूसरे के लिए रहमत बन जाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, हमें नूह की कश्ती की तरह अपनी बस्तियां और अपने अदारे ऐसी पनाहगाहें बनाने हैं जहां सब लोग चाहे किसी भी मज़हब या पस मंज़र से हों उम्मीद और सलामती पाएँ। चैलेंजेस बड़े हैं, मगर यकीन रखिए मायूसी आखिरी लफ्ज़ नहीं होगा। ईमान में साथ, यानी हम यकीन रखते हैं कि शिफा मुमकिन है। उम्मीद में साथ, हम अहद करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियां दोबारा संवारेंगे, अपने रिश्ते दोबारा जोड़ेंगे और कमज़ोर और बेसहारा लोगों के साथ खड़े रहेंगे। और आखिर में मैं फेसिस पाकिस्तान और यूनाइटेड इंटरफेथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ और भी दुआ है कि खुदा हम सबको अपनी बरकतों से नवाजे और हमें उस रास्ते पर कायम रखे जहाँ उम्मीद, ईमान और अमांगी इकट्ठे होकर नई ज़िंदगी तामीर करें। गॉड ब्लेस यू। हम अपने इख्तिताम को पहुँचते हैं और आखिर पे यहाँ पे एक हमने किताब प्रिंट की थी ह्यूमन राइट्स माइनॉरिटी फेज मिनिस्ट्री के साथ, ये आर डाइवर्स लैंड। इसमें जितने रिलीजियस ग्रुप्स के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डाला है, उनके मतलब हमने इसमें बयान किया है। ये किताब वैसे फ्री है, लेकिन हमने सोचा जो ले जाना चाहता है वो अगर डोनेशन दे दे जो कि सैलाब ज़दगान के लिए इस्तेमाल होगी तो वो डोनेशन दे सकता है, और अगर वैसे को डोनेशन दे सकता है तो वो भी हम कबूल करेंगे। ईशा आ रही हैं, वो यहाँ बैठेंगी तो वो आपको फैसिलिटेट करेंगी। आखिर पे बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम खराज तहसीन पेश करते हैं पाकिस्तान आर्मी को, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सैलाब ज़दगान के लिए काम किया। पहले ही वो थे जब पाकिस्तान आर्मी जो वहाँ पहुँचे और लोगों को वहाँ से इस मुसीबत से निकाला। फिर इसके बाद सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 इन्होंने बहुत काम किया, और इस तरह दूसरे और बहुत से इदारे इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इनके लिए तालियां। यहाँ पे मेरे साथ कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं मौजूद, मैं देख रहा हूँ। इन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और हमारे साथ मिल के बहुत काम किया है, अभी भी कर रहे हैं, आइंदा भी करेंगे। और ये बहुत जो है अहम काम है। सिविल सोसाइटी और जो यहाँ के NGOs के नुमाइंदगान हैं और जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे पीस सेंटर है, आशिर नज़ीर साहब, उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए बहुत काम किया है। उनके लिए भी हम तालियां बजाते हैं कि उन्होंने इसमें बहुत अहम किरदार अदा किया है। और इसी तरह अगर हम सारे मिल के काम करें तो इस आफत से हम ज़रूर निकल सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। जाते हुए ज़रूर ये किताब लेके जाइएगा, और अगर कोई डोनेशन देना चाहता है तो वो ज़रूर डोनेशन दे। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching Serial News. Kindly like, subscribe and comment. Thank you.